نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو فرض کیے گئے ہیں تمہارے اوپر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے ہیں تم سے پہلی قوموں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایاما معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بس تم میں سے جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور پھر وہ بیمار ہو جائے یا سفر میں چلا جائے تو اس کو چاہیے کہ اتنے دن وہ روزے چھوڑ دے، یعنی اس کو اجازت ہے، اور پھر جب وہ سفر سے واپس آ جائے یا بیماری سے درست ہو جائے تو دوسرے ایام میں اتنے گنتی پوری کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو گنتی پوری نہیں کر سکتا، جو روزے جو چھوڑ چکا ہے ان کو پورے نہیں کر سکتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اور یہ فدیہ ہے روزے کا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، لیکن پھر جو بندہ روزہ رکھ سکتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے نیکی کرنا بہتر ہے، اور کوئی روزہ رکھ سکے تو اس کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، قرآن پاک لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی طرف بلانے کے لیے کھلی نشانیاں ہیں۔ والفرقان، اور قرآن پاک حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے کو پا لے اس کو چاہیے کہ وہ ضرور روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، تم میں سے جو کوئی بیمار ہو جائے یا سفر پر چلا جائے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں اتنے دنوں کے روزے قضا کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سختی نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تمہیں چاہیے کہ تم روزوں کی تعداد کو پورا کر لو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی تکبیر کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرتے رہو، جس رب نے تمہارے لیے روزہ رکھنے کی بھی اجازت دی، اور روزہ بیماری کی حالت میں چھوڑنے کی اجازت دی، اور بعد میں دوسرے دنوں میں اس تعداد کو پورا کرنے کی اجازت دی۔ تو ان تمام نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ ماشاءاللہ بڑی بڑی 2 آیات ہیں، ان کا کچھ مفہوم کے ساتھ ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ انتہائی مختصر اس کی کچھ تفسیر عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ رمضان المبارک کا ایک مہینے کے روزے تمام مسلمانوں کے ذمے فرض ہیں۔ دوسری بات یہ کہ روزہ کہتے ہیں رک جانے کو، اور رکنا کس بات سے ہے؟ وہ یہ کہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی یوں کہہ لیں کہ فجر کی اذان ہونے سے پہلے ہم نے کھانا پانی کھا لینا ہے، اس کو سحری کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب فجر طلوع ہو جائے وہاں سے لے کر جب سورج غروب ہوتا ہے، جب مغرب ہو جاتی ہے، اس وقت تک کوئی بھی چیز نہ کھانا نہ پینا، اس کو کہتے ہیں روزہ۔
اور روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو خصوصی طور پر بیان کر دیا ہے، وہ یہ کہ رکنا ہے کھانے سے، اور رکنا ہے پینے سے، اور رکنا ہے اپنی بیوی کے پاس جانے سے۔ اللہ تعالیٰ نے صبح فجر سے لے کر مغرب تک کے دورانیے میں کھانے پانی سے اور بیوی کے پاس جانے سے رکنے کو روزے کا نام دیا ہے، اور یہ روزے مسلمانوں کی ابتدائی اسلام میں مسلمانوں پر فرض اس طریقے سے کیے گئے تھے کہ مسلمانوں کو حکم تھا کہ تم روزہ رکھو جیسا کہ پہلی قومیں روزہ رکھتی تھیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ تم میں سے جو کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا اس کو چاہیے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یا پھر روزے کا فدیہ پورا وہ اس طرح ہے کہ وہ تقریباً 2.25 کلو گندم اللہ کے راستے میں کسی فقیر کو دے دے، تو یہ روزے کا فدیہ ہے۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو تھوڑا سا سخت کیا، تبدیل کیا، اور فرما دیا کہ جو اجازت دی تھی روزہ چھوڑنے کی اور فدیہ دینے کی اجازت دی تھی، اب اس میں سختی کی جاتی ہے۔ صرف وہ بندہ جو بیمار ہے وہ وقتی طور پر اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور جو بندہ مسافر ہے، سفر پر گیا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، وہ اپنے سفر کی وجہ سے وقتی طور پر روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن وہ اس کو معاف نہیں ہوگا، بعد میں اس کو روزہ وہ رکھنا پڑے گا۔ جب بیمار تندرست ہو جائے تو اتنی تعداد میں جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں بعد میں ان کو پورا کر لے۔ جب مسافر گھر میں واپس آ جائے تو اتنی تعداد جتنے اس نے روزے چھوڑے ہیں وہ دوبارہ روزے اتنی تعداد پوری کر لے اور روزے رکھ لے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے بعد میں دیا، اور پھر اس میں خصوصی طور پر امر کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی رمضان المبارک کا مہینہ پا لے اس کو چاہیے ضرور بھی ضرور روزہ رکھ لے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کا کوئی ایک روزہ، ایک تو یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھ کر کہ میرے ذمہ فرض ہے میں اس کو بعد میں بھی پورا کر لوں گا، یہ سمجھ کر چھوڑ دے، اور کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرے ذمہ فرض ہے، فرض کو تو پورا کرنا ہی ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس کو پورا کرنے کے اور بھی فضائل ہیں، ان فضائل کو اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ صرف اسی مہینے کے اندر روزہ رکھنے سے فضائل حاصل ہوں گے۔ اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر کسی بھی مجبوری کی وجہ سے روزہ چھوڑ بیٹھے اور وہ پھر فضائل حاصل کرنا چاہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، روزے کی قضا تو پوری ہو جائے گی، روزے کی گنتی تو پوری ہو جائے گی، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں جو روزہ رکھ کر اس نے فضائل حاصل کرنے تھے وہ پوری زندگی کے روزوں سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو اس طریقے سے ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کے روزے جتنی گنتی ہے، یعنی 29 ہوں تب ہم نے 29 رکھنے ہیں، اگر 30 ہوں تو ہم نے 30 رکھنے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رمضان المبارک سے ایک دن پہلے ہمیں کچھ باتیں ارشاد فرمائیں، تو وہ میں آپ کو پڑھ کے تھوڑی سی سنا دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے ہمارے سامنے واعظ فرمایا اور فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک زبردست مہینہ آ رہا ہے، یہ بہت بڑا مہینہ ہے اور بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، اور پھر فرمایا اس میں ایک رات ہے جو شب قدر ہے اور وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض فرمائے ہیں اور اس کے رات کا قیام تمہارے لیے نفل قرار دیا ہے، یعنی ثواب کی چیز قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی چیز کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے تو فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھیں، اور فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے گا ایک روزے کا اس کو 70 گنا زیادہ اجر دیا جائے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ کسی نیکی کے ذریعے اس مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے
تو اس کو وہ نیکی 70 گنا بڑھا کر دی جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں تم زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اس میں نیکی کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کو افطاری کے وقت میں افطار کرا دے، اس کے لیے یہ افطار کرانا گناہوں سے معاف ہونے کی اور آگ سے آزادی حاصل کرنے کی بہترین چیز ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو جتنا ثواب ملتا ہے افطاری کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے ثواب میں سے کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ روزہ رکھنے والے کو بھی پورا اجر ملے گا، افطاری کرانے والے کو بھی پورا اجر ملے گا۔ ارشاد فرمایا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر بندہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا تو نہیں کھلا سکتا، تو پھر ہم کیسے افطاری کرائیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کی افطاری کرانا یہ پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی بندہ ایک کھجور سے کسی کو روزہ افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی سے کسی کو روزہ افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ لسی سے کسی کو روزہ افطار کرا دے، تو تب بھی اس کو یہ پورا اجر ملے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، اور اس کا دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور اس کا آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ جل شانہ اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا 4 چیزوں کی اس مہینے میں کثرت کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا وہ 2 چیزیں جو اللہ کی رضا کے واسطے ہیں، ایک یہ کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو کثرت سے پڑھو، اور دوسرا فرمایا کہ تم استغفار کرو، یعنی استغفر اللہ پڑھتے رہو۔ اور پھر فرمایا کہ وہ 2 چیزیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں، ایک جنت ہے، تم اس کو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے طلب کرو، یعنی بار بار اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو اس مہینے کے اندر، اور دوسرا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو جہنم سے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے، اپنی پناہ میں رکھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے حق تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے اس کو پانی پلائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ میرے حوض کوثر سے پانی پی لے گا تو قیامت کا جو ایک لمبا دن ہے اس پورے دن میں اس کو پھر کبھی دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، اور وہ جنت میں جانے تک کبھی پیاس کو محسوس نہیں کرے گا۔ یہ روزے کے متعلق، اس مہینے کے متعلق اور روزے کی افطاری کے متعلق چند فضائل میں نے عرض کر دیے ہیں، اور اس مہینے کے اندر جن چیزوں کو ہم نے کثرت سے پڑھنا ہے، کرنا ہے، جو کرنے کے کام ہے وہ بھی میں نے عرض کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں، ہمارے والدین کو اور پوری امت اسلامیہ کو معاف فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ یا اللہ پاک رمضان المبارک ہمارے اوپر آ جائے تو اس مہینے کے روزے رکھ کر اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ بالخصوص یا اللہ اس مہینے کے اندر سستی کرنے سے یا اللہ پاک ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک اس مہینے کے اندر چوک و چوبند ہو کر
اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے بھرپور نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جتنے بزرگ دوست احباب جو اس دنیا سے چلے گئے، بالخصوص ہم میں سے جن کے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ پاک ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔